بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب سے ہماری حکومت آئی ہے، سب سے ان کو جتنے بھی یہ پرانے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کرپٹ لوگ تھے اور ان کے لیڈرز، ان سب کو خوف ہو گیا کہ کیونکہ یہ عمران خان نے اپنی پوری کرپشن کے اوپر کیمپین کی ہوئی ہے، اب یہ کہیں ہمارے کرپشن کے کیسز کے اوپر آگے نہ بڑھے۔ اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کرپشن کے کیسز ان کے پرانے ہیں، یہ کرپشن ہم نے نہیں کیسز بنائے، یہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے دور میں تو صرف کوئی 5% بھی کیسز نہیں ہوں گے، سارے پرانے تھے۔ تو یہ تب سے سب اکٹھے ہو گئے، اور میں نے پہلے دن بھی جب میں گورنمنٹ میں آیا، میں نے پہلے دن کہا اپنے پہلے خطاب میں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب جمہوریت کے نام پہ شور مچائیں گے، اے پی ڈی ایم، ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ جمہوریت کے نام پہ سارے ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہوں، جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا، ان کو این آر او دے دوں، ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دوں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے اوپر لٹکائیں، مجھے بلیک میل کریں کہ میں کسی طرح ان کو این آر او دے دوں۔ میں نے جب اپنے ایم این اے سے جب میٹنگ کی، ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز مل رہی تھی، کوئی ہماری پرانی پی ٹی آئی کی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی 2 کروڑ سے بولی لگ رہی تھی۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی، رشوت دینے کی؟ کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہماری جمہوریت اوپر گئی ہے، نیچے گئی ہے؟ جو آپ نے ملک کی موریلٹی، اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے، کہ یہ جو اوپن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کیا اس سے فرق ہو؟ مجھے بتائیں۔ یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اسلامی فلاحی ریاست۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا مثال بنے گی مسلمان دنیا کے لیے۔ مجھے بتائیں، یہ اپنے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے؟ کس طرح لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے؟ کس طرح ہماری پالیٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے؟ پھر کہتے جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں۔ کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں، کبھی کوئی قانون بنا کے یا لا انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے، ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے۔ جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ جو کرپشن کرے گا، رشوت دے گا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ میرے پاکستانیوں، دیکھیں، یہ آپ کے اوپر ہے، کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسیپٹ کی، چوروں کو ایکسیپٹ کیا۔ یہ کانٹریکٹس کے اوپر پیسہ بناتے ہیں، ہر چیز کے اوپر۔ سڑک جو بنی ہوتی ہے 1 ارب روپے میں، وہ بناتے ہیں 1.5 ارب روپے میں، باقی پیسہ ان کی جیب میں۔ اور وہ ساری قوم جو ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پیچھے تو جائیں، یہ قرضے چڑھے کیسے ہیں؟ کون سی قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ ایک مجھے قوم بتائیں، ایک ملک بتائیں، ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو۔ اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا، طاقتور کو سزا نہیں دیتا، وہ طاقتور جو مرضی کرے، وہ اچھا وہ بدقسمتی سے ان کو وی آئی پیز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جیلوں میں بھی وہ وی آئی پی ہیں، انہوں نے اربوں کی چوری کیا، وہ بیچارہ غریب آدمی نے کوئی کسی کی بھینس اٹھا لی کچھ، وہ اس کا حال دیکھے اور ان وی آئی پیز کا حال دیکھے۔ قوم کرپشن سے لڑتی ہے، قانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا۔ اب میں آخر میں اپنی آپ سے آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے، اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، میں آپ کو این آر او دے دیتا ہوں، یعنی آپ کے جتنے بھی کیسز میں آپ کو ختم کر دیتا ہوں۔ میں کانفیڈنس پوشن لے رہا ہوں، اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں،
کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں، آپ بتائیں، یہ آپ کا ڈیموکریٹک، میں اب اپنے سارے ممبرس کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، میں آپ کی عزت کروں گا، ٹھیک ہے، میں نااہل ہوں، اتنا قابل نہیں ہوں، آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے، میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا، اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. لیکن خفیہ طور پہ، ہاں جی ہم آپ کے لیے ووٹ کریں گے، پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں، آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو، اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ فکر کیا کرے اپنی آخرت کی. تو میں کانفیڈنس لوں گا جا کے اپنی اسمبلی سے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ اب میں ذرا مخاطب ہوں، یہ جو سارے پی ڈی ایم کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں، یہ جو بھی ہیں، آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے، دیکھیں مجھے اگر پاور ملی جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں آ کے، میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، میں تو کوئی باہر جا کے یہاں پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی مے فیئر میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے ہیں. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں، مجھے خوف خدا ہے، میرے ملک میں بھوک ہے، مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے، میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں. میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں، کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا. لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے، میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں، میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا. یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی، چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے. میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو. ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں، میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں، جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے. مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا، اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہوں گے. پاکستان پائندہ باد.